الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ربی اے میرے پروردگار، اجعل آپ بنا دیجئے، آپ کر دیجئے، ہذا اس شہر کو، بلدن شہر، ہذا بلدن اس شہر کو، آمنن امن والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے پروردگار آپ بنائیے اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ وَارْزُقْ اور عطا فرمائیے اور دیجئے رزق کے طور پر، اہلہ اس کے باشندوں کو، یہاں رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے ان باشندوں کو قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ من آمنا منہم من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخری جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ نے کہا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اس کو نفع پہنچاؤں گا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اس کو نفع پہنچاؤں گا، قلیلاً تھوڑا سا، فَأُمَتِّعُهُ قلیلاً تو میں اس کو تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ پھر میں اس کو کھینچ لوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ پھر میں اس کو کھینچ لوں گا، إِلَى عَذَابِ النَّارِ دوزخ کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ اور برا ہے، المصیر ٹھکانہ،
وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے ان باشندوں کو قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اسے کھینچ لے جاؤں گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ اور جب، یرفع اٹھا رہے تھے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور جب اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا تو ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل آپ قبول کر لیجئے، منا ہمارے پاس سے، ہماری جانب سے اس خدمت کو، انک انت السمیع العلیم، انک انت بے شک آپ ہی، السمیع سننے والے، العلیم جاننے والے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ساتھ ساتھ دونوں کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وجعلنا آپ بنا دیجئے ہمیں، آپ ہمیں کر دیجئے، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنا، ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا لیجئے، ومن ذریتنا اور ہماری نسل سے بھی، ومن ذریتنا اور ہماری نسل سے بھی، امتن امت، مسلمتن تابع دار، لکا اپنی، امتم مسلمتن لکا اپنی تابع دار امت، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، مناسکنا ہمارے حج کے طریقے یا ہماری عبادت کا طریقہ، وَأَرِنَا اس کا لفظی معنی تو یہی ہے دکھانا،
لیکن جب اب یہاں پہ بات آ رہی ہے عبادت کا طریقہ، تو مناسک کے ساتھ یہ لفظ لگ گیا، تو ظاہر عبادت کا طریقہ دیکھا تو نہیں جاتا نا، تو اس لیے ہم کہیں گے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آپ ہمیں سکھلائیں ہماری عبادت کا طریقہ، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پر توجہ فرمائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، یا ہماری توبہ قبول کیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر توجہ فرمائیے یا ہماری توبہ قبول کیجئے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ربنا وابعث فيهم رسولا، ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث فيهم آپ بھیجیں ان میں، رسولا منهم ان میں سے ایک رسول، رسولا منهم انہی میں سے ایک پیغمبر، یتلو علیہم وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا آپ کی آیتیں، تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ سکھائے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھائے ان کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاکیزہ بنائے، اور ان کو پاکیزہ بنائے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی العزیز زبردست اقتدار والا، الحکیم حکمت والا ہے، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اور اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تلاوت کرے تیری آیتوں کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے، یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زندگی کا اہم ترین واقعات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق گزشتہ جو درس تھا اس میں بھی کچھ باتیں ہوئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حق تعالی شانہ نے جو امتحان لیا اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا اللہ تعالی نے اعلان کیا جب فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں میں سے ایک اہم امتحان یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ پہنچائیں، چنانچہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو لیا، اور شیر خوار بچے ابھی دودھ پیتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس حالت میں ان دونوں کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا، جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ یہیں پہ ایک درخت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو اس کے نیچے بٹھایا، پانی کا ایک برتن اور کچھ کھجوریں ان کو دیں، اور پہلے سے انہیں یہ اپنا پروگرام نہیں بتایا کہ میں تمہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو فرمایا کہ تم ماں بیٹا یہیں پہ رہو گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتلایا میں واپس شام جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس وقت وہاں نہ کوئی مکان تھا نہ کوئی انسان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور پوچھے جا رہی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، جواب نہیں دے رہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ نے، ظاہر ہے وہ حضرت ابراہیم کی زوجہ تھیں اور انہوں نے زندگی کا ایک طویل حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا تھا، آپ کی طبیعت کو سمجھتی تھی، تو خود ہی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ہاں نعم فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ بھی اس ساری چیز کو سمجھتی تھی، تو حضرت حاجرہ نے فوراً فرمایا اذن لا یضیع ربنا، اذن لا یضیع ربنا، تب تو ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان کو تسلی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہ جو پانی اور کھجور کا سامان تھا کچھ دن تک تو وہ چلا، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ پانی اور کھجور ختم ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ظاہر بچے تھے، تو انہیں بھوک بھی لگے پیاس بھی لگے۔ تو ایسی صورت میں جب ان کو پیاس لگ رہی ہے اور انہیں پانی کی ضرورت ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھی اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی انسان نظر آئے جس سے مدد طلب کر سکے۔ جب کوئی انسان نظر نہ آیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا سے اتر مروہ جو پہاڑی ہے اس کے اوپر چڑھی۔ یوں پانی کی تلاش اور کسی مددگار کی تلاش میں حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ ایک پہاڑ پہ چڑھتی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی کہ بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھ جاتی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بے تابی سے رو رہے ہیں اور اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب فطرتی طور پر انسان کی یہی حالت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس موقع پر بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پاؤں مارا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، جو ان کا برتن تھا پانی والا اس میں پانی ڈالا، اور وہ جہاں سے چشمہ جاری ہوا تھا وہاں پہ ایک گڑھا بنا دیا تاکہ پانی محفوظ ہو جائے۔ چونکہ اس قدر ترقی یافتہ دنیا نہیں تھی، تو اس وقت
مختلف قبائل معاش اور روزگار کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے، تو اسی طرح بنو جرہم کا قبیلہ اپنی انہی ضروریات کے پیش نظر یہ جو مکہ مکرمہ کا علاقہ تھا یہاں سے گزرتا رہتا تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، لہذا وہ وہاں پہ ٹھہرتے بھی نہیں تھے۔ اب جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کا یہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پانی دیکھا تو حیران ہوئے، اور ساتھ انہیں نظر آیا کہ یہاں پہ ایک عورت بھی ہے اور بچہ بھی ہے۔ تو چونکہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے پہلے یہاں پہ کوئی آبادی تھی نہیں، تو مکہ مکرمہ کو ان دو نے آباد کیا، اور بنو جرہم کے قبیلے نے آپ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں پہ قیام کر لیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں رہنے کی اجازت دی، اور یہ کافی بڑا قافلہ تھا، ان میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ہر عمر کے افراد شامل تھے۔ تو وہ لوگ یہاں پہ رہنا شروع ہو گئے، یوں مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے وہ آباد ہوا۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لاتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب تشریف لائے تو حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجئے۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں پہ تعمیر شدہ تھا۔ طوفان نوح جب آیا تو اس وقت اس طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دی۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا حق تعالی شانہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں ان کی نشاندہی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ دعا کی اس مکہ مکرمہ کی آبادی کے لیے کہ یا اللہ اس شہر کو آباد فرما اور اس شہر کو امن والا بنا، اور ساتھ دعا کی ورزق اہلہ من الثمرات کہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں آپ پھل عطا کیجئے، اور فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ پھل کس کو عطا کرنا ہے؟ پھل اس کو عطا کرنا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ایسے شخص کو آپ رزق عطا کیجئے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی کہ جو ایماندار ہو اس کو تو آپ رزق عطا کریں، اور جو ایماندار نہ ہو اس کو رزق آپ عطا نہ کریں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلی جو آیات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی حق تعالی شانہ سے کہ آپ میری امت کے میری اولاد میں سے میری اولاد کو دینی رہنما اور پیشوا بنا، تو اس موقع پر حق تعالی شانہ نے انہیں جواب دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ جو میرا عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی ظالموں کو دینی رہنما اور دینی پیشوا نہیں بنایا جائے گا۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کا عظیم الشان عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا، ہو سکتا ہے رزق بھی ظالموں کو نہ ملے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
रिज़्क़ के बारे में भी अहले ईमान की तखसीस की, लेकिन अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का मामला जुदा रखा है। अल्लाह ताला कुफ़ार को भी रिज़्क़ अता फरमाते हैं और बाज़ औक़ात मुसलमानों की बनिस्बत रिज़्क़ ज़्यादा अता फरमाते हैं। और यहाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़ाल वमन कफ़रा, अल्लाह ताला ने फरमाया और जो शख्स कुफ्र करेगा फ़उमत्तिउहु क़लीलन, तो मैं उसको चंद रोज़ा फ़ायदा उठाने दूंगा, सुम्मा अज़तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसको दोज़ख के अज़ाब की तरफ खींच ले जाऊंगा। वबिअसल मसीर, और वो दोज़ख बहुत बुरा ठिकाना है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़उमत्तिउहु क़लीलन, मैं उसको थोड़ा सा फायदा उठाने दूंगा। जाहिर है कोई शख्स 60 साल की जिंदगी गुजारता है आजकल, कोई 70 साल की, कोई 100 साल की, तो ये इतना लंबा अरसा, ये थोड़ा सा अरसा कैसे हो गया? असल देखा जाए तो हम इंसान हैं, हमें ये इतनी लंबी जिंदगी भी थोड़ी थोड़ी लगती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 1400 साल थी, जिसमें से कुरान पाक में सराहत के साथ मनकूल है कि 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की थी। तो ज़ाहिर है नबूवत मिलने से पहले भी कुछ उम्र होगी, और तूफान नूह के बाद भी कई सौ साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। तो कुल तकरीबन हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं कि आपकी उम्र 1400 साल थी। तो किसी ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप इतना लंबा अरसा इस दुनिया में रहे, तो आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह समझो कि एक मकान है जिसके दो दरवाजे से, एक दरवाजे से दाखिल हुआ हूं और दूसरे दरवाजे से निकल आया। यानी 1400 साल की उम्र इतनी मुख्तसर सी है कि एक घर में एक दरवाजे से दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से निकल गए। तो इतनी लंबी जिंदगी के बावजूद उन्होंने उसको इतना मुख्तसर समझा। और आज हम अपने बारे में गौर कर लें, हमारी तो उम्र ही 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल है, कि कोई किस्मत वाला होता है उसकी 90 साल, 80, 100 साल उम्र हो जाती है, और हम इसी उम्र को पता नहीं क्या समझते हैं, और इसी उम्र में हम अल्लाह को बुलाए हुए बैठे हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। बहरहाल आगे वाली जो आयत है इसमें हक ताला शानुहु जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा तामीर कर रहे हैं, उस मौका का तज़किरा कर रहे हैं। फरमाया व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और उस वक़्त का तसव्वुर करो जब इब्राहीम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ शरीक थे। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अल क़वाइद। क़वाइद का अरबी ज़ुबान में माना है बुनियादें, और क़वाइद ये कायदा की जमा है, और अरबी ज़ुबान में कायदा कहते हैं कि ईंट या पत्थर रखकर उसके ऊपर गारा या सीमेंट लगाकर ऊपर से दूसरी ईंट या पत्थर जोड़ना, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं ना हमारे पंजाबी में रद्दे रखना, कि पहले हम गारा नीचे लगाते हैं और फिर उसके ऊपर ईंट जमा देते हैं, फिर दोबारा गारा लगाते हैं, फिर दूसरी ईंट। इसको अरबी जुबान में कायदा कहते हैं, और उसी की जुबान है अल कवाइद। तो वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें बुलंद कर रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बतौर मिस्त्री के काम कर रहे थे और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बतौर मजदूर के काम कर रहे थे। देखें, दोनों बाप बेटा नबी थे और काम भी कर रहे हैं और साथ साथ दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। दुआ करते जा रहे हैं, ए हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप ही सुनने वाले जानने वाले हैं। काबा, काबा को काबा क्यों कहा जाता है? काबा का माना है अल मकानुल मुर्तफिउल मुरब्बा, चार कोनों वाली ऊंची जगह, चार कोनों वाली ऊंची जगह।
تو چونکہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں اور یہ اونچی جگہ پر واقع ہے، تو اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ پہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، آج بھی خانہ کعبہ وہیں پہ موجود ہے، بعین ہی اسی طرح موجود ہے۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو چونکہ بہت زیادہ بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو نقصان پہنچا ہے، اس لیے اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے، اور اس موقع پر غربت بھی تھی اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، اور ساتھ ان کے اندر اتنا خدا خوفی تھی کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ ہم تعمیر کریں گے لیکن اس میں حرام کا، چوری کا، رشوت کا، سود کا کسی قسم کا پیسہ ہم نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس گھر کو ہم نے حلال کی روزی سے بنانا ہے۔ تو ان لوگوں نے رقم اکٹھی کی، اور جتنی رقم اکٹھی ہوئی اس سے ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ چونکہ رقم تھوڑی تھی اور خانہ کعبہ جو اپنی اصل حالت میں تھا وہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے کچھ حصہ خانہ کعبہ کا خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا، جس کو آج کے دور میں ہم حتیم کہتے ہیں۔ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ نوافل بھی پڑھے ہوں گے، اور جو حضرات نہیں گئے ان کی آسانی کے لیے عرض ہے کہ خانہ کعبہ کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو خانہ کعبہ کے باہر ایک جگہ ہوتی ہے، چھوٹی سی دیوار کھینچی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو دیوار کھینچی ہوئی ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل متصل ہے، تو وہ جگہ حتیم ہے۔ دراصل یہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہو سکتی ہیں، جو بڑی اہم حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور لوگ جو ہے نا خانہ کعبہ کے اوپر ایسے لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا جو عام غریب غربا کو اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے حق تعالی شانہ نے اپنی حکمت کے ذریعے اس جگہ کو خالی چھڑوا دیا، لہذا اب یہ حتیم کا حصہ اب تک خالی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح رہے گا، اور یہاں پہ ہم جیسے غریب آدمی جا کے نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے شرفاء اور امیر بادشاہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طرح غربا جو ہیں وہ حتیم میں بھی نماز پڑھ کر انہیں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والا ثواب مل سکتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا، مسلمین اور مسلمہ۔ اس دعا کے نتیجے میں جو ہمارا نام ہے وہ مسلمان ہوا، اس دعا کے نتیجے میں ہمارا نام مسلمان پڑا۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ابھی سبق ختم ہوگا، کلاس ختم ہوگی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب ساتھی تشریف رکھیں صرف 5 منٹ کے لیے، انشاءاللہ 5 منٹ میں یہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا، اور قرآن کریم اس کی تصدیق کر رہا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر یہ دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور ان دونوں حضرات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دنیا میں آنے کے 3 سبب ہیں. پہلا فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا، آگے آ رہے ہیں. اور دوسرا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور حواریوں کو میرے آنے کی بشارت دی تھی. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جیسے محمد ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد بھی ہے. اور تیسرا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری بعثت کا تیسرا سبب کیا ہے، کہ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کا سبب میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کہ ان کے بدن سے روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے یہ اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ جو آیت ہے، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 4 فرائض منصبی بیان کیے. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آگے فرمایا یتلو علیہم، اے اللہ آپ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجیے جو کیا کرے گا؟ یتلو علیہم، وہ ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کرے گا. یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے آپ کی آیتیں تلاوت کرے گا. اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے گا. انہیں کتاب کی تعلیم دے گا. یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اگرچہ یہ عربی زبان میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زبان بھی عربی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ صحابہ ان کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے تھے، صحابہ کو تب سمجھ آتا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو باوجود عربی زبان میں ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کی تعلیم دیتے تھے. پہلا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فرائض منصبی یتلو علیہم آیاتی کا، قرآن پاک کے الفاظ سکھائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن پاک کے معانی کی تعلیم دیں گے. اور تیسرا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرائض منصبی والحکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور ساتھ فرمایا حکمت سکھائیں گے، دانائی کی تعلیم دیں گے. حکمت اور دانائی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے الفاظ بھی بیان فرمائے اور معانی بھی سکھائے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا جو بدن ہے اس میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ 360 صدقے کرے؟ تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم نے صدقے کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ پیسہ دیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نہیں، بلکہ الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام کہنا صدقہ ہے۔ تو مختلف نیکیاں، ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا یہ بھی صدقہ ہے، اور ناواقف کو راستہ بتلا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں صدقے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر انسان کا جو جسم ہے اس میں 360 جوڑ ہیں اور ہر ایک کی جانب سے صدقہ کرنا چاہیے۔ تو چوتھا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، پہلا مقصد ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، قرآن پاک کے الفاظ سکھانا۔ دوسرا مقصد ویعلمہم الکتاب، قرآن پاک کے معنی سکھانا، والحکمت، حکمت سکھانا یعنی احادیث سکھلانا۔ اور چوتھا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ دلوں کی صفائی کرنا، ان کے دلوں کی صفائی کرنا۔ تو دلوں کی صفائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ اخلاق حسنہ اور تعلیم و تربیت، اس سے لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے کام کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تزکیہ بھی کیا، انہیں حدیث کی تعلیم بھی دی، قرآن کے الفاظ بھی سکھائے اور قرآن کی تفسیر بھی سکھائی۔ اور ہمیں بھی قرآن پاک کی تفسیر اور دین سیکھنے کے لیے خود سے رہنمائی نہیں ملے گی، ہم جتنی چاہیں لغتیں اکٹھی کر لیں، ڈکشنریاں اکٹھی کر لیں، اور ڈکشنریوں کو سامنے رکھ کر ہم عربی زبان سیکھنا چاہیں اور پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کرنا چاہیں، تو اس سے قرآن پاک ہم نہیں سمجھ سکیں گے، بلکہ جن لوگوں نے ایسے قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوئے۔ قرآن پاک کو اور دین کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، صحابہ کے شاگرد تابعین، ان حضرات سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ قرآن پاک کی جس آیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس فرمان کا صحابہ نے یا تابعین نے جو مطلب بیان کیا ہے وہی مطلب اس کا معتبر ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے پاس سے ہم کوئی مطلب بیان کریں گے تو بیان کرنا بھی جائز نہیں اور اس کو سننا بھی جائز نہیں۔ بہرحال دعا ہے حق تعالی شانو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص امتی بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات کو درست انداز میں سیکھنے اور انہیں آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔